ابھی یہاں پر بچوں کی بات ہو رہی ہے. پرسنلی اگر میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں تو اس سوشل میڈیا جو اثرات ڈالتا ہے وہ صرف بچوں تک محدود نہیں ہے, وہ بڑوں کو بھی فیس کرنے پڑتے ہیں. میں نے اپنے بیہیویئر کے اندر بہت سی چینجز دیکھی, جس کے بعد میں نے 1-1.5 مہینے کا سوشل میڈیا ڈی ٹاکس کیا, ڈیجیٹل ڈی ٹاکس, اور اس کے بعد بڑا افاقہ بھی ہوا. لیکن سلیم صافی صاحب, پاکستان کے کانٹیکسٹ میں اگر دیکھا جائے تو آپ کے خیال میں اس وقت زیادہ بڑا مسئلہ کیا ہے؟ کیا جو زیادہ سوشل میڈیا کا استعمال ہے, یا بچوں کا سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ایکسپوجر زیادہ بڑا مسئلہ ہے, یا پھر کم ڈیجیٹل آزادی زیادہ بڑا مسئلہ ہے؟ دیکھیے, پاکستان میں ایک تو سب سے بڑا مسئلہ وہ سوء استعمال جس کو کہتے ہیں, یا غلط استعمال ہے, اور وہ بڑوں میں بھی ہے اور وہ چھوٹوں میں بھی ہے, وہ 16 سال سے کم عمر میں بھی ہے اور 16 سال سے زیادہ عمر میں بھی ہے. بلکہ اگر دیکھا جائے تو شاید 16 سال سے زیادہ عمر کے پاکستانیوں میں سوشل میڈیا کا غلط استعمال زیادہ ہے, یا پھر جو استعمال ہے بھی, یعنی میں تو اس استعمال کی بات کر رہا ہوں کہ جو دوسرے کے لیے نقصان دہ ہو, جو گالم گلوچ پہ مبنی ہو, جو لوگوں کو مس گائیڈ کرنے پہ مبنی ہو, جو جھوٹ پہ مبنی ہو, تو پاکستان میں تو وہ استعمال بھی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں سیوک سینس کا بھی مسئلہ ہے. آپ دیکھیں کہ مغربی ممالک میں اور ڈیولپ کنٹریز میں ادھر اگر گھر کے اندر سگریٹ پینے پہ پابندی ہے تو ضروری نہیں کہ اس وقت پولیس والا وہاں پہ موجود ہو, لیکن وہاں پہ یہ رواج ہے, لوگ قانون کا احترام کرتے ہیں اور گھر کے اندر بچوں کی خاطر وہ سگریٹ نہیں پیتے, بلکہ سگریٹ پینے کے لیے باہر چلے جاتے ہیں. لیکن پاکستان کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ اب موبائل کی مثال لے لیجئے تو خود مائیں بچوں کے ہاتھ میں موبائل تھما دیتی ہیں تاکہ وہ اس سے بے فکر ہو جائیں اور اپنا کوئی کام اگر وہ کرنا چاہتی ہیں تو اس کو کریں. بچہ رو رہا ہو تو رونے کا اس نے یہ آسان طریقہ سیکھ لیا ہے کہ اس کے ہاتھ میں موبائل دے دیا اور اس کو کوئی گیم لگا لیا. اور اسی طرح پیرنٹس, والدین کا جو عمر نے مثال دی کہ باپ الگ موبائل میں لگا ہوتا ہے اور بیٹا الگ موبائل میں لگا ہوتا ہے. بلکہ بعض اوقات تو یہ دیکھنے میں ملتا ہے کہ آپ گھر کے اندر چلے جائیں تو گھر کا ہر فرد الگ الگ وہ موبائل دیکھ رہا ہوتا ہے, اور آپس میں وہ جو روٹین کی بات چیت ہے اور وہ بھی ختم ہو گئی ہے. تو میرے خیال میں پاکستان میں جب تک لوگوں کے اپنے رویے یہ ہوں تو تب تک کسی پابندی کا, اور وہ پابندیاں بھی مکمل پابندیاں نہیں ہو سکتی ہے اور نہ ہونی چاہیے. مثلا ہم یہ تو بھی ہم نہیں کہتے کہ یہ اگر ایک ملک میں کسی چیز کا غلط استعمال, یہ تو ہر چیز کا اچھا استعمال بھی ہو سکتا ہے اور غلط استعمال بھی ہو سکتا ہے. جو ذمہ دار پیرنٹس ہیں اور جنہوں نے ذمہ داری کے ساتھ اپنے بچوں کو متعارف کرایا موبائل فون سے, تو آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کم عمری میں بڑا بڑا نام کمایا اور مقام کمایا انہوں نے, اور اسی طرح ان کے ایجوکیشن میں بھی بہت بہتری آئی دوسرے طلباء کی بنسبت. اگر اس کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے اور پیرنٹس اس کو صحیح طریقے سے استعمال سکھا دے ان کو, یا پھر اسکول میں بھی اساتذہ کی طرف سے بھی اس طرف توجہ دی جائے. لیکن چونکہ آسٹریلیا اور برطانیہ اور ان جیسے ممالک میں ابھی تک پوری طرح اسٹیٹ کی طرف سے یا ان کمپنیز کی طرف سے اس پابندی کو انشور نہیں کرایا جا سکا, تو پاکستان میں اگر کیا جائے گا تو مجھے تو یہ ایک تو پاسبل نظر نہیں آتا کہ کس طریقے سے اس کو یہ لوگ پاسبل کریں گے بھی. اور دوسرا پھر اگر پاسبل کرتے بھی ہیں اور اس پہ ریسٹرکشنز لگاتے ہیں تو اس کا بھی پاکستانیوں کے پاس حل بھی ہوتا ہے, اور اس ریسٹرکشن کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی اویلیبلٹی ہی
وہ مسئلہ بن جائے ہمارے لیے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ زیادہ تر جو ہے توجہ دینی چاہیے ہمیں والدین کی تربیت پہ, تلقین پہ, ان کی ایجوکیشن پہ, کہ وہ بچوں کو موبائل کا اچھا استعمال سکھائیں, نہ کہ ہم پابندیوں کے ذریعے ان کو درست رستے پہ لانے کی کوشش کریں. مطلب ریاست کو یہ کنٹرول نہیں کرنا چاہیے, اس کے اوپر پابندی لگا کر, یہ والدین کی ذمہ داری ہونی چاہیے. بٹ ایک چیز اور, ہم نے یہاں پر ایز اے لیجر ٹول سوشل میڈیا کے استعمال کی بہت بات کی ہے. شہزاد, بہت سے بچے ہیں اور 16 سال سے کم بھی جو کہ سوشل میڈیا کے اوپر اپنے بزنسز کر رہے ہیں, اس کو ایز این انٹرپرینور ٹول استعمال کر رہے ہیں, اور بڑا ہم نے دیکھا ہے کہ اس سے ان کو فائدہ بھی ہوتا ہے, ان کی گرومنگ بھی ہوتی ہے, خاص کر پاکستان کے تناظر میں. سو ایک محدود کرنا, بلینکٹ اور ناٹ, وہ کیا اس کو بھی کرب نہیں کر دے گا آپ کے ایک اکنامک سائیکل کو, آپ کی بچوں کی گروتھ کو؟ علینا بالکل, اس میں ایک تو چیز یہ بھی امپورٹنٹ ہے جس کا ذکر ابھی ہوا, کہ یہ کہنا کہ ایک ملک نے پہلے پابندی لگائی پھر دوسرے نے لگائی, اس طرح انڈیویجلی تو اگر یہ تمام ملک یہ مطالبہ کر رہے ہوں گے کہ ہمارے یہاں 16 سال سے چھوٹے بچے جو ہے وہ نہیں دیکھیں گے پلیٹ فارمز, اس کو امپلیمنٹ کرنا تو بڑا مشکل ہو جائے گا, اور میرے خیال سے کمپنیز کے اوپر اتنا دباؤ بھی نہیں آئے گا, پریشر بھی نہیں پڑے گا. اور جیسے میں نے اپنے پہلے جواب میں بھی کہا کہ پاکستان میں تو کوئی ان کے دفاتر بھی نہیں ہے, آپ کو پتا ہے یہاں پہ کوئی اگر ایسی چیز ہٹانی ہو یا ان پہ پریشر ڈالنا ہو, کوئی ہمارے پاس لیوریج ہے نہیں ان کمپنیز کے اوپر. دوسرا, آپ نے تو بزنس کی بات کی, بالکل آئی ایم شور بہت سارے جو لوگ ہیں سے فائدہ اٹھاتے ہوں گے, لیکن میں تو آپ کو اپنے ریئل لائف سے ایگزامپل دے سکتا ہوں. ابھی جیسے فیفا ورلڈ کپ چل رہا ہے, مطلب آپ دیکھیں اتنے زبردست کانٹینٹ کریٹرز ہیں, ہم سالوں سال سے یہ گیم دیکھتے ہوئے آئے ہیں, لیکن وہ انفارمیشن, پیس آف انفارمیشن ہمارے پاس نہیں ہوتی جو اس میں بہت سارے لوگ نکال کے لے کے آتے ہیں, چاہے پوڈ کاسٹ ہو, وی لاگ کے ذریعے ہو, اور سالوں پرانی ایسی انفارمیشن, یونیک انفارمیشن جو کہ شاید جس کا ایکسس اتنا آسان نہ ہو. تو میں دیکھ رہا ہوں اپنے ارد گرد جو بچے فٹ بال کھیلتے ہیں وہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں ان چیزوں کو. کانٹینٹ کریشن بھی تو ایک بزنس ہے نا شہزاد, آج کل تو کانٹینٹ کریشن کئی ممالک کے اندر ہی باقاعدہ ایک انڈسٹری ہے. ہاں, آپ اس سے سیکھ بھی بہت کچھ رہے ہوتے ہیں نا, اس لیے اس کو بلینکٹ بین کر دینا کہ 16 سال سے چھوٹے بچے دیکھیں گے نہیں, مجھے لگتا ہے جس دور میں ہم داخل ہو رہے ہیں یہ ممکن, ایک تو ممکن بھی نہیں ہے, اور دوسرا نقصان دہ ہوگا. یہ بات درست ہے, ہاں, اور یہ بات درست ہے کہ اس کو پھر اگر آپ نے ریگولیٹ کرنا ہے, جیسے میں نے مثال دی پیرنٹل ریگولیشن ہو, یا ابھی ایک کرفیو کی میں نے آپ کو مثال دی کہ یو کے نے لگایا کہ 12 بجے کے بعد آپ ایکسس نہیں کر سکیں گے ریلز وغیرہ. اس طرح کی کوئی نہ کوئی ریگولیشن ضرور ہونی چاہیے جس سے آپ ایک چیک اینڈ بیلنس اور کنٹرول رکھ سکیں. وہ میرے خیال سے بڑا ضروری ہے. اب یہ کیسے ہوگا بڑا مشکل ہے, بیکاز یہاں بات صحیح ہے, کیونکہ جن لوگوں سے آپ مطالبہ کر رہے ہیں, یو کے کا تو پورا لا ڈیپینڈ اس پہ کرتا ہے کہ جو کمپلائنس ہے وہ ان کمپنیز نے کرنی ہے, لیکن اگر ان کمپنی کا کاروبار ہے, یہ obviously جتنی زیادہ انگیجمنٹ ہوگی اتنا زیادہ ان کو فائدہ ہوگا, تو یہ کیوں کریں گے. ابھی ٹویٹر نے ریسنٹلی, ایکس جو ہے, اب اس نے تو اپنا الگورتھم جو ہے پبلک کیا تھا, اور ہم نے اس پہ باقاعدہ پورا پروگرام کیا تھا, اور یہ بات درست عمر کہہ رہے تھے کہ اس کے الگورتھم میں یہ شامل ہے کہ جتنا زیادہ ڈس ایگریمنٹ ہوگا اتنا زیادہ ہیٹ آپ کا جو ہے, جو بھی آپ نے کامنٹ کیا یا پوسٹ کیا, وہ اتنے زیادہ ہیٹ جنریٹ کرے گا, اور جب ہیٹ جنریٹ ہوگا تو زیادہ لوگوں کو وہ نظر آئے گا. تو یعنی کہ کوئی ایسا پوسٹ آپ کریں علینا جس سے کوئی آپ پازیٹیو میسج دے رہے ہیں یا جس سے سب اتفاق کرتے ہیں, تو وہ لوگوں کو نظر ہی نہیں آئے گا. لیکن جہاں کسی نے گالی دی, اختلاف کیا, وہ یعنی کہ آپ کی پوسٹ جو ہے وہ زیادہ وائرل ہوگی, لوگوں کو زیادہ نظر آئے گی. تو یہ الگورتھم کام ہی ایسے کرتے ہیں, اختلاف پر, کوئی کنٹروورسی پر, اس پہ زیادہ ان کو انگیجمنٹ ملتی ہے. تو یہ بڑا مشکل ہے, اور مجھے واقعی میرے پاس کوئی اس کا صحیح جواب نہیں کہ کیسے کریں گے, بٹ ہاں خواہش یہی ہے کہ جو ہے لوگ اس کو جو ہے ریسپانسبلی استعمال کریں. دوسرا, یہ بالکل سلیم صافی صاحب نے بات کی, امپورٹنٹ ہے. اب یہ پیرنٹنگ کا ایک طریقہ ہو گیا ہے کہ آپ کا بچہ چھوٹا ہے, کھانا نہیں کھا رہا, آپ ٹی وی لگا کے دے دیں, یوٹیوب لگا کے دے دیں, وہ ویڈیوز دیکھتا رہے گا. اور دوسرا, کیونکہ آپ خود اپنے فون میں انگیج ہوتے ہیں اور آپ کو اپنا پرسنل ٹائم چاہیے ہوتا ہے, تو آپ اس کے ہاتھ میں فون پکڑا دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم بھی بائی دا ٹائم میں فون یوز کر رہا ہوں تم بھی استعمال کرو. تو یہ کچھ ہیبٹس ہیں جو ہمیں پیرنٹس کو بھی بدلنی پڑیں گی, اور اسی سے obviously ایک بچہ جو ہے شاید زیادہ بہتر طریقے سے سیکھے گا. بٹ آپ کی بات سے زیادہ یہ تاثر جاتا ہے کہ آپ ریاستی کنٹرول کی جگہ سمجھتے ہیں کہ اگر پیرنٹل گائیڈنس ہو یا ان کا چیک اینڈ بیلنس ہو تو وہ زیادہ ضروری ہے. میرے خیال سے دونوں ضروری ہے, لیکن جو ریاستی کنٹرول کیسے ہوگا اس کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے مزید. یہ میرے خیال سے بڑا چیلنج ہے. ریما, کنکلوڈنگ ریمارکس دین پلیز, اور مختصر. جی, I'll try to keep it short, but I think there are 4 or 5 points. پہلی چیز تو یہ ہے علینا, we have to accept every generation کہ
تبدیلی تو آئے گی. تو اس پہ ایک دم خوف نہیں آنا چاہیے کہ بچے اب بدل گئے ہیں, پرانی ہماری جو روایات تھیں وہ تبدیل ہو رہی ہیں. چینج کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے, پہلی بات یہ. تو ایک کنزرویٹو بیک لیش آتا ہے سوشل میڈیا کے خلاف, میں ایٹ لیسٹ اس سے ایگری نہیں کرتی. دوسری چیز یہ ہے, اتنا ڈیفیٹسٹ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے, یہ جو ساری کمپنیز ہیں اب یہی رول کریں گی. بہت سے ممالک میں لٹیگیشن ہو رہی ہے, یہ کمپنیز ہار بھی رہی ہیں, ان کو مجبور کیا جا رہا ہے کچھ تبدیلیاں لائیں, بہت بڑے فائنز دیں, کیونکہ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں اس میں سے بلکہ ایک کیس امریکہ میں تو بچوں کی ہیلتھ, مینٹل ہیلتھ کا ہی تھا. تو ایسا نہیں ہے کہ کچھ نہیں کیا جا سکتا. تیسرا, ایک گلوبل ایفرٹ کی ضرورت ہے. پاکستان بہت سی چیزوں میں اسلاموفوبیا کے خلاف کیا گلوبل موومنٹ پاکستان دنیا میں نہیں لیڈ کرتا. اس طرح کی چیزیں گلوبلی سب ممالک کو مل کے ٹیک کمپنیز پہ پریشر ڈالنا ہے. فار ایگزامپل لینا کلائمیٹ چینج, بہت کچھ دیر پہلے ہمیں لگتا تھا کمپنیز کہاں کو ان پہ کوئی رسپانسبلٹی لیں گی, منافع انہوں نے کمانا ہے چاہے انوائرمنٹ پہ جو بھی امپیکٹ ہو. لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں اس میں تبدیلی آ رہی ہے, ایک رسپانسبلٹی ان پہ ڈالی جا رہی ہے کہ انوائرمنٹلی فرینڈلی پالیسیز اپنائیں. تو اتنا ڈیفیٹسٹ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ نہیں کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا. چوتھی بات جو پیرنٹل گائیڈنس کی ہے, میری بات سنیں. میں اگر ایک ایڈلٹ ہوں, میرا اگر اکاؤنٹ ہے, میں بچے کو اپنا فون دے دیتی ہوں, وہ اس طرح کے بینز کیسے مطلب ان پہ امپیکٹ کرے گا. پیرنٹل گائیڈنس کا مطلب یہ ہے جو اس ریزولوشن میں بھی ہے اور دنیا بھر میں بھی جو اپنایا جاتا ہے کہ اگر آپ کا بچہ مائنر ہے تو اس نے اگر سوشل میڈیا اکاؤنٹ بنانا ہے تو وہ پیرنٹ کی اجازت سے بنایا جائے گا. تو میں کہوں گی کہ ہاں میرے 15 سال کا جو بچہ ہے وہ یوٹیوب پہ یا انسٹاگرام پہ اپنا اکاؤنٹ بنا سکتا ہے. پیرنٹل گائیڈنس یا پیرنٹل اپروول اس طرح امپلیمنٹ کیا جاتا ہے. یہ کہنا کہ ماں باپ اپنا فون بچوں کو پکڑا دیتے ہیں, میرا خیال ہے یہ ایک مختلف چیز ہے, وہ رویہ مختلف, ایک اس پہ تنقید کی جا سکتی ہے. لیکن پیرنٹل کنٹرول اس طرح بھی ایکسرسائز کیا جا سکتا ہے اور یہ تجویز مختلف ممالک میں دی جا رہی ہے. سو آئی تھنک اٹس اچھی امپورٹنٹ ڈسکشن ہے. بچوں کا ویلفیئر از ریئلی امپورٹنٹ, لیکن یہ جو آئیڈیا ہے کہ کچھ چیزیں تبدیل ہوں گی بدلتے وقت کے ساتھ, اس کو میرا خیال ہے اپنانا چاہیے اور اس سے خوف نہیں ہمیں آنا چاہیے. ٹھیک ہے. چیمہ صاحب یا صافی صاحب کچھ اینڈ میں کنکلوڈ کرنا چاہتے ہیں؟ ویسے صافی صاحب کی بھی ایگزیکٹلی یہی تھی. چیمہ صاحب آئی تھنک زیادہ ایک ہارڈ سٹانس لے رہے ہیں. علینا, ایک تو جو پیرنٹل گائیڈنس کی بات ہے نا, میں کہتا ہوں کہ اگر جو پیرنٹس میں اتنا شعور آ جائے نا تو یہ ان کے لیے اپنے لیے بھی فائدہ مند ہے, اپنے بچوں کے لیے بھی. دیکھیں جو ہر بچے کے پاس چوسنی کی بجائے پہلے چوسنی ڈال دیتے منہ میں, اب جو ہے اس کو موبائل دیتے ہیں. اب کیا ہوا ہے کہ ڈسکنیکٹ بہت بڑھ رہا ہے. پیرنٹس کے انٹرسٹ میں ہے, اگر وہ اپنے بچوں کی موجودگی میں فون استعمال نہیں کرتے, وہ اپنے بچوں کے ساتھ زیادہ انگیج ہو سکتے ہیں, ان کا آپس میں رابطہ رہے گا. یہ جو آپس میں ہر ایک کا الگ الگ فون ہوتا ہے نا, ان کا ایک دوسرے کے ساتھ بات نہیں ہوتی, ان کے ساتھ ٹھیک ہے. بات جہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں وہاں بات یہ ہے کہ ایگزیکٹلی جہاں بات آپ بالکل صحیح کر رہے ہیں وہ رویے, سماجی رویے, اس کے اوپر پھر کچھ سائیکولوجیکل بیہیویئرز بھی ہیں ہمارے انہیرنٹ جن کو بدلنے کی ضرورت ہے. نہیں, یہ باتیں ہم کرتے تو ہیں, میں کہتا ہوں کہ اس پہ عمل ہوتا نہیں ہے. یہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں. دوسرا جو ریما بات کر رہی تھی نا کہ فائنز ہو رہے ہیں, فائن کی ہے یورپین یونین نے, فائن کی ہے یو کے نے, لیکن ادھر سے دوسری طرف سے ٹرمپ ان کو تھریٹ کر رہا ہے ٹیرف کے ساتھ کہ آپ نے میٹا پہ, گوگل پہ, ایپل پہ آپ نے فائن کیا ہے, ہم آپ پہ ٹیرف لگائیں گے اگر آپ نے ان سے فائن مانگا تو. تو یہ امریکہ کی ایک طرح کی ہیجمنی ہے, یعنی کہ اوورآل یہ ساری کمپنیز جو ہیں یہ امریکہ کی ہیں. اب یہ ہے کہ امریکہ جب تک خود ادھر کوئی, ہم توقع یہی کر سکتے ہیں کہ ادھر کوئی ایتھیکل لیڈرشپ آئے کہ جس کو اس چیز کا احساس ہو, ادروائز جو اس ٹائم ان کا ایک بٹ آئی تھنک کنورسیشن یہی ہو رہی تھی چیمہ صاحب, میرا خیال ہے ایک سیکنڈ, میرا خیال ہے کنورسیشن یہی ہو رہی تھی, اور وہ جو پوائنٹ ریز کیا گیا تھا وہ بھی یہی تھا کہ سارے جہاں پر یہ کنسرن جا رہے ہیں ممالک میں, جہاں پر تشویش پائی جا رہی ہے بچوں کے سوشل میڈیا کے استعمال اور پھر اس سے نقصانات جو پہنچ رہے ہیں بچوں کو, تو سارے ایک کلیکٹیو ایفرٹ کر سکتے ہیں اس کے اوپر.